أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. آیت نمبر 3 ہے سورۃ النور. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زانی مرد الزانی لا ينكح الا زانیة او مشرکہ، وہ صرف زانیہ عورت یا مشرکہ عورت سے ہی نکاح کرے گا. زانی مرد نہیں نکاح کرے گا مگر زانیہ عورت یا کسی زانیہ عورت یا کسی مشرکہ عورت سے ہے. اور یہ حصر کے ساتھ فرمایا ہے، نفی و استثناء کے ساتھ حصر ہے. لا ينکح الا، نہیں مگر، تو اس میں حصر ہے کہ زانی جو ہے اس کی صفت یہ ہے کہ وہ کسی زانیہ عورت سے نکاح کرے گا یا کسی مشرکہ عورت سے. والزانیہ، اور جو زانیہ عورت ہے، لا ينکحها الا زان او مشرک، نہیں نکاح کرے گا کوئی اس سے، یعنی اس زانیہ عورت سے، مگر زانی مرد، کوئی زانی مرد یا کوئی مشرک مرد. وحرم ذلك على المؤمنین، اور مؤمنوں پر یہ حرام کر دیا گیا ہے، مؤمنوں پر یہ حرام کر دیا گیا ہے یہ عمل. یعنی جو نکاح ہے کہ زانی عورت صرف زانیہ یا مشرکہ عورت سے نکاح کرتا ہے، اور زانیہ عورت سے بھی صرف زانی مرد یا زانی یا مشرک مرد ہی نکاح کرتا ہے. یہ اللہ رب العزت نے ہمیں بصورت خبر ایک بات فرمائی ہے، ہمیں بتائی ہے. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے بہت طوالت کی ہے، کثیر اقوال ہیں. اختصار کے ساتھ ان کا خلاصہ میں ذکر کروں گا تاکہ دلالت واضح ہو جائے. تمام اقوال یا تمام جو اس میں فقہی پیچیدگیاں ہیں ان کا ذکر کرنا نہ مناسب ہے نہ ان کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے ہمیں ایک خبر دی ہے کہ زانی مرد جو ہے وہ صرف زانیہ یا مشرکہ عورت سے ہی نکاح کرتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے؟ واقعاتی صورتحال کیا ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ جو زانی مرد ہے وہ تو بلکہ کوشش کرتے ہیں، جن کو زنا کا اور زانیہ عورتوں کا پتہ ہوتا ہے، عموماً ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے معاشروں میں، خصوصاً ہمارے معاشروں میں، کہ خود جو مرضی کریں لیکن عورت ان کو گھریلو چاہیے ہوتی ہے. اور اسی طرح سے پھر ایسی فاحشہ عورتوں کی صورتحال بھی ہے کہ ان کو بھی ایسے مرد کی تلاش ہوتی ہے. ایک تو یہ سوال ہے. تو اگر اس کو خبر نہ مانا جائے، صیغہ خبر کا ہے لیکن اس کو نہیں مانا جائے، نہیں، اللہ کی طرف سے ممانعت ہے کہ زانی مرد جو ہے وہ زانیہ یا مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرے، اور زانیہ عورت جس سے صرف زانی اور مشرک مرد ہی نکاح کرتا ہے تو ایسا بھی وہ بھی ایسا نہ کرے. تو پھر کیا کرے؟ تو پھر زانی اور مشرک جو مرد و عورت ہیں پھر وہ پاک دامن مرد اور عورت کو تلاش کریں، ان سے کریں. اس کا مفہوم مخالف پھر یہ نکالیں. یہ سوالات ہیں. اور اگر یہ مانا جائے کہ یہاں پر نکاح سے مراد نکاح ہی ہے
اور اللہ فرماتے ہیں کہ عموماً ایسا ہوتا ہے، یا پہلے کلیتاً ایک اصولی بات کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زانی مرد جو ہے وہ نکاح کرتا ہی زانیہ یا مشرکہ عورت سے ہے، اور اسی طرح سے زانیہ عورت سے نکاح کرنے والا ہوتا ہی زانی یا مشرک مرد ہے۔ تو اب ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مشرکہ عورتوں سے نکاح کرنے سے منع کر دیا ہے قرآن کریم کے اندر۔ فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور اسی طرح سے مشرک جو مرد ہیں ان سے نکاح کرنے سے بھی منع کر دیا۔ فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، تو جب نکاح کرنے سے منع کر دیا تو نکاح ہوا ہی نہیں۔ جب اللہ نے کہا کہ نکاح نہیں کرنا ہے مشرکہ عورت سے یا مشرک مرد سے، نکاح نہیں کرنا ہے، تو جب نکاح کی حرمت آ گئی تو پھر یہاں پر نکاح کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اس کو نکاح کہہ بھی رہے ہیں کہ وہ نکاح نہیں کرتا ہے، جبکہ وہاں نکاح کی نفی ہو رہی ہے کہ نکاح کو کرنا جائز ہی نہیں، حرام ہے، اللہ نے حرام کر دیا۔ جیسا کہ مؤمنہ عورتوں کے بارے میں سورہ ممتحنہ میں بھی آتا ہے کہ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ، کہ مؤمنہ عورتیں جو ہے وہ کفار مشرکین مشرک مردوں کے لیے حلال نہیں ہیں، اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے فرمایا کہ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، کہ کافرہ عورتیں جو ہیں وہ بھی تمہارے عقد میں نہیں رہنی چاہیے جو مومن مرد ہیں، تو ان کی بھی ممانعت آ گئی۔ تو پھر نکاح کا اگر معنی یہاں مراد لیا جائے تو وہ کیسے درست ہوگا؟ یہ کچھ سوالات ہیں جو اس آیت کے حوالے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک سوال اور ہے، وہ یہ ہے کہ کیا کسی پاک دامن مرد کا کسی زانیہ عورت سے نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ کیسا ہے؟ اور اسی طرح سے پھر کسی پاک دامن عورت کا کسی زانی مرد سے نکاح کرنا، یہ مسئلہ کیسا ہے؟ اس آیت کی روشنی میں ان تمام مسائل پر مختصراً بات کرتے ہیں۔ تو شروع یہاں سے کرتے ہیں جس طرح سے علامہ شنقیطی نے بہت مفصل بحث کی ہے، پھر اس طرح سے امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ اور مختلف علماء کرام مفسرین نے اس پر بات کی ہے۔ تو پہلے ان کی بات دیکھ لیں جو یہ کہتے ہیں کہ پاک دامن مرد جو ہے وہ زانیہ عورت سے نکاح کر سکتا ہے، اور اسی طرح سے جو پاک دامن عورت ہے وہ زانی مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے ممانعت نہیں نکلتی۔ ٹھیک، خبر ضرور ہے، نکاح کا ذکر ہے، اس کا جواب دیں گے وہ ابھی، لیکن اس کی ممانعت نہیں نکلتی کہ زانی مرد پاک دامن عورت سے نکاح کر لے یا زانیہ عورت جو ہے پاک دامن مرد سے نکاح کر لے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء میں تمام جو محرم تعلقات ہیں جہاں نکاح نہیں ہو سکتا ہے وہ رشتے گنوا کر، وہ تمام گنوا کر تو فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، کہ اس کے علاوہ جو بھی ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، تمہارے لیے وہ تمام خواتین ان کے علاوہ جو اللہ نے حرام کر دیا ہے ان سے عقد، وہ اس کے علاوہ تمام حلال ہیں، ان سے عقد نکاح ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ عام ہے، اس میں زانیہ بھی شامل ہے، عفیفہ پاک دامن بھی شامل ہے، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، سورہ نور میں ہی آگے ذکر آیا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم میں سے جو بے نکاح مرد ہیں یا بے نکاح عورتیں ہیں، خواہ ان کی شادی پہلے ہوئی بھی تھی یا نہیں ہوئی، کنوارے تھے یا عورت بیوہ ہوگی مطلقہ ہوگی یا مرد، تو جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح کرواؤ۔ تو کہتے ہیں اس میں بے نکاح میں سارے آ جاتے ہیں، زانیہ بھی آ جاتے ہیں، مسلمان ہوں پاک دامن بھی آ جاتے ہیں اور زانیہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا مسلمان پاک دامن کا اگر نکاح ہو کسی زانیہ مسلمان سے تو اس میں حرج نہیں ہے، اور اسی کا پھر عکس وہ کہتے ہیں ان آیات کی روشنی میں۔ لیکن جنہوں نے
اس کا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا استدلال درست نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اگر آیت عام ہے، تمام کو شامل ہے، تو یہ آیت خاص ہے۔ اس نے خاص کر دیا ہے کہ یہاں پر جو ہے مشرک کا اور زانیہ کا ذکر ہے۔ تو اگر پہلے ان آیات میں تمام طرح کے مرد و عورت شامل تھے جو آپ نے بولی ہیں، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ یا وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان میں اگر تمام آ گئے ہیں تو یہاں پر استثناء ہو گیا کہ ان تمام میں جو زانیہ ہیں، زانی مرد ہو یا زانیہ عورت ہو، یا مشرک مرد یا مشرک عورت، یہ نکال دو۔ تو اس میں عام خاص والا تعلق ہے، ناسخ منسوخ والا تعلق نہیں بنتا ہے کہ عام خاص کو نسخ کر دے، یہ قاعدے کے خلاف ہے۔ اور پھر اس میں تفصیلات ہیں، اس پہ ہم نہیں جاتے۔ ایک تو ان کی بات۔ دوسرا، انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ یہاں پر نکاح کا جو مطلب لے رہے ہیں، جو لوگ جواز کے قائل ہیں کہ جو ہے وہ زانیہ مرد یا زانی عورت مسلمان سے نکاح ہو سکتا ہے پاک دامن کا، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر نکاح سے مراد نکاح عقد نکاح نہیں ہے، نکاح کا جو عقد ہوتا ہے نا، معاہدہ ہوتا ہے، وہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہاں پر تعلق ہے، جماع ہے۔ تو مطلب پھر کیا ہوا کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، کہ زانی مرد جو یہ جسمانی تعلق قائم کرے گا وہ صرف زانیہ اور مشرکہ عورت سے ہی کرے گا، نکاح سے مراد جماع۔ اور اسی طرح سے جو زانیہ عورت ہے اس سے صرف کوئی زانی مرد یا مشرک مرد ہی یہ جماع کا تعلق قائم کرے گا، تو یہ نکاح سے مراد یہاں پر جماع ہے۔ اور پھر ان کی دلیل کیا ہے؟ تو دلیل ان کی ایک ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح سند کے ساتھ منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ لیس ھذا بالنکاح انما هو الجماع لا یزنی بها الا زان او مشرک۔ وہ کہتے ہیں یہاں پر نکاح جو ہے وہ جماع کے معنی میں ہے۔ کچھ نے اعتراض کیا کہ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے، قرآن کریم میں نکاح جہاں بھی آیا ہے وہ عقد نکاح کے معنی میں آیا، جماع کے معنی میں نہیں آیا۔ تو انہوں نے پھر رد کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، قرآن کریم میں جو نکاح ہے وہ جماع کے معنی میں بھی آیا ہے۔ اور اس کی پھر انہوں نے جو ہے وہ دلیل دی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ سورہ بقرہ کی مشہور آیت ہے کہ جب عورت کو اس کا خاوند طلاق دے دے طلاق بائنہ ہو گئی ہے، اب جب تک کسی اور دوسرے خاوند سے وہ شادی نہ کر لے اور پھر اس سے طلاق نہ ہو جائے تو پہلے خاوند کے لیے وہ حلال نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں وہ ہے کہ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، جب تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے، دوسرے خاوند سے نکاح نہ کر لے۔ تو نکاح کے الفاظ ہیں، لیکن سنت نبوی نے تفسیر کر دی ہے، سنت نبوی نے تفسیر کر دی ہے کہ نکاح سے مراد یہاں پر نکاح کا عقد نہیں بلکہ جسمانی تعلق قائم کرنا ہے۔ تو جب تک وہ عورت اپنے نئے خاوند سے نکاح کے بعد جسمانی تعلق قائم نہ کر لے اس وقت تک، اور اس کے بعد اس کو پھر طلاق ہو جائے اتفاقاً، تو پھر وہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ تو حلالہ والا کام جو ہے یہاں پر وہ تو ویسے ہی ایک زنا کی صورت ہے، والعیاذ باللہ من ذلک۔ تو اس میں حدیث موجود ہے کہ رفاعت القرظی ایک صحابی تھے، ان کی زوجہ ان کو طلاق ہو گئی تھی، پھر انہوں نے عبد الرحمن بن زبیر سے جو ہے وہ دوسرا نکاح کیا، تو پھر وہ اللہ کے رسول کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ وہ اپنے پہلے خامد میں رغبت رکھتی ہیں اور یہ خامد ان کے قابل نہیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، کہ تو چاہتی ہے کہ اپنے پہلے خامد کے پاس واپس چلی جائے، ہرگز نہیں جب تک کہ تو اس کو نہ چکھ لے اور یہ تجھے نے اپنے جماع سے کنایہ کیا، جب تک تیرا تعلق جسمانی تعلق اس سے قائم نہ ہو جائے اس وقت تک نہیں۔ تو کہتے ہیں دیکھو اللہ نے قرآن میں فرمایا حتیٰ تنکح، نکاح کا لفظ ہے، اور حدیث نے اس کو جماع سے اس کی جو ہے وہ تشریح کر دی ہے، تو لہٰذا نکاح کا جو لفظ ہے وہ جماع کے معنی میں آتا ہے۔ تو ان کی جو مضبوط ترین دلیل ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر جو جماع ہے اس سے مراد اصل میں کیا ہے، اس سے نکاح سے مراد جماع ہے، تعلق قائم کرنا ہے۔ تو آیت مبارکہ یہ کہتی ہے کہ زانی جو ہے وہ صرف مشرکہ یا زانیہ عورت سے ہی جسمانی تعلق قائم کرے گا، عقد نکاح کی بات نہیں ہے۔ نکاح یہاں پر جو ہے وہ سبب ہے، بول کر مراد اس سے جماع لیا گیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اسی طرح سے پھر زانیہ یا مشرکہ عورت کی بات ہے، تو لہٰذا نکاح کرنا ان سے جائز ہے۔
نکاح کی حرمت کی دلیل اس آیت سے نہیں ملتی، لہذا زانی مرد سے یا زانیہ عورت سے پاک دامن عورت یا پاک دامن مرد جو ہے وہ نکاح کر سکتا ہے، مسلمان ہو، ٹھیک۔ تو اس آیت سے وہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل اسی حرمت کی دلیل نہیں نکلتی، کیونکہ نکاح کا لفظ جماع کے معنی میں، یہ انہوں نے ایک اپنی دلیل پیش کی، اور قرآن کریم سے انہوں نے استدلال کیا اس کا مفہوم متعین کرنے کے لیے۔ پھر اس پر جو دوسرے حضرات ہیں، اب ذرا ان کے دلائل بھی سن لیجئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ جو کہتے ہیں کہ جماع، نکاح سے مراد یہاں پر جماع ہے، تو یہ جو تعبیر ہے یہ کوئی اتنی عمدہ تعبیر نہیں ہے، قرآن کریم کے اتنے لائق نہیں ہے۔ امام ابن قیم یہ فرماتے ہیں، اگرچہ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعبیر ہے جو کہ حبر الامہ ہے، اور ان کا جو مقام ہے وہ ترجمان القرآن ہے، کوئی بھی اس مقام کا حامل نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ معصوم نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول ان کو ایک دعا دی، قرآن کریم کا ان کے پاس فہم تھا، لیکن ان کی بات کا مفہوم کیا ہے وہ بھی ممکن ہے کہ تھوڑا سا مختلف ہو، خیر اس کے بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں اگر آپ اس کو یہاں پر نکاح سے مراد جماع اگر مراد دیتے ہیں، تعلق ہی اس سے اگر آپ مراد دیتے ہیں، تو پھر آیت کا معنی یہ ہوگا کہ زانی زنا کرے گا صرف زانیہ عورت سے یا مشرکہ عورت سے، اور اس طرح سے زانیہ عورت سے زنا کرے گا صرف زانی یا مشرک مرد، تو کہتے ہیں اس سے پتہ کیا چلا ہمیں، وہ تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم تو کوئی بات بتاتا ہے جو خبر، کوئی حکمت، اس کی عظمت کے جو لائق ہے، کوئی سبق ملتا ہے اس سے، تو یہ تو ایک عام فہم بات ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ زانی زانیہ سے زنا کرتا ہے، کیونکہ آپ نے جب نکاح کو جماع کے معنی میں لے لیا تو معنی کیا ہوا کہ زانی زنا کرتا ہے، ازانی یزنی، تو اس لیے وہ تو اس سے کوئی ہمیں کوئی خبر یا سبق حاصل نہیں ہوتا ہے، لہٰذا یہ معنی قرآن کریم کے شان کے لائق نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر نکاح سے مراد نکاح ہی ہے، اور زانیہ مرد اور زانیہ عورت اس طرح مشرک مرد اور مشرک عورت سے نکاح کرنا مسلمان کے لیے، پاک دامن کے لیے، مرد یا عورت کے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی دلیل یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اس آیت سے مراد نکاح سے مراد نکاح ہی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ زانی جو ہے وہ صرف زانیہ سے ہی نکاح کرے گا اور مشرکہ سے کرے گا، وہی اس کے موافق ہے، اس کے مزاج کے مطابق ہے، اور اسی طرح سے زانیہ سے بھی کوئی زانی مرد یا مشرک مرد ہی نکاح کرے گا، اور وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں پر یہ حرام کر دیا گیا ہے یہ نکاح۔ ذالکہ کا اشارہ کہاں جاتا ہے؟ نکاح، جبکہ اس سے پہلے اگر وہ جماع کا معنی کریں تو ذالکہ کا معنی پھر جماع کی طرف اشارہ ہونا تھا کہ جماع حرام ہے، نکاح حرام نہیں ہے، لیکن اس تعبیر کے مطابق وہ کہتے ہیں نکاح سے مراد نکاح ہی ہے، تو اس لیے نکاح مومنوں پر حرام ہے کہ پاک دامن مومن مرد ہوں یا پاک دامن مومنہ عورتیں ہوں، عفیفات، عفائف، ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرک مردوں سے یا زانی مردوں سے نکاح کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی ایک دلیل ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو واضح بیان فرمایا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نکاح حلال کیا اہل ایمان کے لیے، وہاں پر محصنات کا ذکر ہے، جیسے کہ سورہ مائدہ کی آیات ہیں، اللہ نے واضح فرمایا ان کے اندر یہی فرمایا کہ اہل کتاب کی بھی جن عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے، اہل کتاب کی، اگرچہ وہ مشرکہ ہیں مگر اہل کتاب ہیں، جواز ہے، لیکن اس صورت میں کہ اللہ فرماتے ہیں والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، کہ جو ان میں سے محصنات ہیں، عفیفات ہیں، پاک دامن ہیں، پاک دامن ہیں، زانیہ نہیں ہے، اور اس طرح سے یہی صورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے بتائی ہے، جیسے کہ سورہ النساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب لونڈیوں سے نکاح کرنے کا اذن دیا تو ساتھ یہ فرمایا کہ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، کہ پاک باز ہونی چاہیے وہ عورتیں، اگر تمہارے پاس مجبوری ہے، آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ تم لونڈیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ پاک دامن ہو، محصنات ہوں، زانیہ نہ ہو، اور یہاں تک فرمایا کہ ولا متخذات اخدان، یہ چوری چھپے آشنائیاں کرنے والی بھی نہ ہوں،
کہ چوری چھپے جو ہے وہ آشنا بنا رکھے ہیں یا اس طرح کے معاملات میں، اس حد تک پاک دامنی کی طرف اشارہ کیا. تو کہتے ہیں آیات واضح ہیں، تو کیسے مومنوں کے لیے یہ بات جائز ہو سکتی ہے ایک پاک دامن مرد کے لیے کہ وہ ایک زانیہ عورت سے نکاح کرے، یا ایک پاک دامن عفیفہ عورت جو ہے وہ ایک زانی مرد سے نکاح کرے. اور مشرکوں کی حرمت تو ویسے واضح وہاں پر آ گئی ہے، سورہ ممتحنہ کے اندر بھی موجود ہے اور وہاں پر بھی سورہ بقرہ کے اندر بھی موجود ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ. تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل بات جو ہے اس کے مناسب نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس اس حدیث کی، اس آیت مبارکہ کا جو شان نزول ہے، سبب نزول ہے، اس کے حوالے سے ایک حدیث موجود ہے، صحیح حدیث ہے جو کہ جس میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ مرثد بن ابی مرثد الغنوی ایک صحابی تھے جو قوی تھے، مدینے سے مکہ جایا کرتے تھے اور وہاں سے پھر جو مسلمان اسیر ہوتے، قیدی ہوتے، ان کو وہاں سے چھڑا کر تو ان کو مدینے لایا کرتے تھے، اٹھاتے کسی کو ساتھ لاتے جس بھی انداز سے، تو وہ یہ کیا کرتے تھے. تو اپنا وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ان کو جاننے والی، ان کی آشنا ایک عورت تھی وہاں پر جو بغی تھی، زانیہ تھی مکہ میں. وکانت امرأۃ بغی بمکہ یقال لها عناق، اس کا نام عناق تھا، اس عورت کا نام. وکانت صدیقۃ اللہ، تو وہ ان کے ساتھ ان کی ایک جو ہے وہ ایک تعلق تھا، ان کا جان پہچان تھی. تو کہتے ہیں کہ جب یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے، اسلام کے بعد نہیں، تو ایک موقع پر جب یہ مکہ گئے قیدیوں کو وہاں سے چھڑانے کے لیے، تو وہ عورت جو ہے اس نے ان کو رات کی تاریکی میں کہیں پر جو ہے وہ پہچان لیا. قال فجاءت عناق فابصرت سواد ظلی بجنب الحائط فلما انتهت الي عرفت فقالت مرثد فقلت مرثد فقالت مرحبا واهلا حلم فبت عندنا الليلہ. تو اس نے کہا کہ آپ مرثد ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں مرثد ہوں. تو انہوں نے کہا جی مبارک ہو، اہلا وسہلا، آئیں ہمارے ساتھ رات گزاریں. تو یہ کہتے ہیں کہ قال، انہوں نے کہا قلت یا عناق حرم اللہ الزنا، اللہ نے زنا کو حرام کر دیا. تو بہرحال جب اس کو یہ پتہ چلا کہ یہ میری بات نہیں مانتے، اس نے شور کر دیا کہ جی یہ آپ کے قیدیوں کو چھڑا کر لے جا رہے ہیں. تو انہوں نے پھر ان پر حملہ کر دیا. یہ وہاں سے بھاگے، وہ 8 کی تعداد میں کچھ لوگ تھے، حتیٰ کہ جہاں یہ چھپے کسی غار میں جا کر تو وہاں تک وہ پہنچ گئے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا اور وہ ان کے سر پر موجود ہوئے لیکن ان کو دیکھ نہیں پائے. یہاں تک کہ یہ ان قیدیوں کو لے کر جو ہے تو اللہ کے رسول کے پاس چلے گئے، پہنچ گئے. جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے اللہ کے رسول سے یہ سوال کیا. فقلت یا رسول اللہ، یہ سوال کیا انکحوا عناقا مرتین، کہ میں عناق عورت سے نکاح کر لوں. 2 بار سوال کیا تو اللہ کے رسول خاموش رہے. ولم يرد علی شیئا حتی نزلت، مجھے کوئی جواب نہیں دیا یہاں تک کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوگی. کون سی؟ یہی آیت، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکا والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا مرثد الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکا والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک فلا تنکحها، تم نے نکاح نہیں کرنا ہے. تو کیا معلوم ہوا اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کہ مسلمان ہیں اور عفیف ہیں. تو یہاں پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ آیت کا اطلاق ہوتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم نکاح سے مراد جماع لے لو یا نہ لو، اب اس سے فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ جب اس آیت کا سبب نزول واضح ہو گیا صحیح حدیث سے، تو قاعدہ یہ ہے کہ جو سبب نزول ہوتا ہے نا وہ قطعیت الدخول ہوتا ہے. یہ قاعدہ سمجھ لیں. تھوڑا سا میں آہستہ آہستہ آپ کو قواعد کی طرف بھی لے کر جا رہا ہوں. کیا مطلب ہے اس بات کا کہ جب کسی واقعے کے تناظر میں کوئی آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے، نزلت فی کذا او فی کذا، کہ یہ واقعہ ہوا اور اس کے تناظر میں آیت مبارکہ نازل ہوئی، تو جو سبب نزول ہوتا ہے نا، جس واقعے پر وہ آیت نازل ہوتی ہے، وہ اس آیت کے حکم میں وہ سبب، وہ واقعہ لازماً داخل ہوتا ہے. یہ نہیں کہ وہ آیت اس پر بند ہوگی بس وہی اس کا مصداق ہے، نہیں، قیامت تک اس کے بہت سے مصداقات. قرآن کریم میں تو قیامت تک کے لیے ہے نا کہ بہت سے واقعات آئیں گے
اور قرآن کریم میں سب کا حل اور حکم موجود ہوگا جہاں جہاں پر اس کا اطلاق ہوگا، لیکن جس واقعے پر وہ آیت نازل ہوئی تھی وہ تو لازماً داخل ہے یا نہیں؟ اس کے علاوہ اجتہاد ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ ایک مسئلہ پیدا ہوا تو کسی عالم دین نے کہا کہ جی اس کی دلیل جو ہے وہ اس آیت میں سے نکلتی ہے، یا یہ آیت اس کی دلیل ہے، یہ مدلول ہے اور مدلول تک یہ آیت پہنچاتی ہے، ممکن ہے ٹھیک ہو، ممکن ہے نہ ٹھیک ہو، نہ درست ہو سکتا ہے، استدلالات میں فرق، لیکن جس پر آیت مبارکہ نازل ہوئی، اللہ کے رسول نے مہر لگا دی، وہ لازماً داخل ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو یہاں پر نکاح کی بات ہو رہی ہے، صحابی نے نکاح کا سوال کیا تھا، تو یہ بات تو واقعتاً لازماً قطعیت الدخول ہے، یہ لازماً داخل ہو گیا اس آیت کے مصداق میں۔ اب تم جماع مانو یا نہ مانو اس سے فرق نہیں پڑتا، نکاح تو آ گیا اور نکاح حرام ہو گیا، یہ ان کی ایک قوی دلیل ہے۔ اور اس طرح سے پھر اور بھی کچھ ان کے جو ہیں وہ دلائل ہیں، تو بہرحال سب کی تفصیل میں ابھی ہمیں جانے کی ضرورت بھی نہیں، الحمدللہ مسئلہ واضح ہے۔ اچھا، اب پھر یہ سوال پیدا ہوا، کچھ لوگوں نے دونوں میں جمع کرنے کی کوشش کی۔ میں نے بتایا اقوال بہت سے مختلف ہیں، لیکن میں آسان کر کے آپ کو مختصر میں بتا رہا ہوں، اس طرح سے کہ آپ کے ذہن میں راجح جو بات ہے نا، جو قوی بات ہے، وہ بھی واضح ہو جائے۔ کچھ نے کہا کہ چلو دونوں معنی ہی لے لو، جماع بھی اس میں آ جائے اور نکاح بھی آ جائے، تو کیا اس کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ان کا اعتراض یہ تھا کہ اگر آپ اس کو نکاح کے معنی میں لیتے ہیں، ایک اعتراض ابھی باقی ہے، وہ اعتراض یہ ہے کہ اللہ نے نکاح تو حرام کیا ہے مشرکہ سے بھی، ٹھیک ہے، تو یہاں پر نکاح کا ذکر ہے، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، تو اللہ جب کہتے ہیں کہ لا تنکحوا المشرکات، تو یہاں فرماتے ہیں کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، اللہ وہاں نکاح کی نفی کر رہے ہیں کہ لا تنکحوا المشرکات، مشرکات سے نکاح نہیں کرنا، جبکہ یہاں پر نکاح کا اثبات کر رہے ہیں کہ زانی کرتا ہی نکاح مشرکہ سے ہے، تو ان دونوں میں تضاد ہے، اس کا حل کیا ہو؟ سوال سمجھ گئے؟ یہ اعتراض ابھی تک باقی ہے، تو یہ اعتراض دور کرنے کے لیے پھر کچھ نے کہا کہ بھائی ایک لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، وہ لفظ ان سب معنی میں مشترک ایک لفظ ہوتا ہے، متواطئ بھی ہوتے ہیں، اسماء متواطئ، اور مشترک اللفظ ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ کئی معانی میں بولا جاتا ہے، ایک لفظ جو ہے وہ کئی معانی میں اس پر اس کا اطلاق ہو جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر اس کو بھی آپ مشترک مان لیجئے، جیسا کہ لفظ عین ہے، عربی میں لفظ عین جو ہے وہ آنکھ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور عین چشمہ جو جاری ہے اس کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، اسی طرح سے عین جاسوس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور عین جو ہے وہ مال و متاع جو خاص طور پر سونا اور چاندی کی شکل میں ہے اس کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے عین، تو یہ اب مشترک لفظ ہے، اور مشترک کی تعریف یہ ہے کہ لفظ مختلف چیزوں پر اس کا اطلاق ہو رہا ہے، لفظ کے مختلف معنی ہیں جبکہ ان میں کوئی قدر مشترک بھی نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں ان میں قدر مشترک ہوتی ہے، ایسے کل میں نے بات کی تھی احسان کی، محسن، میں نے کہا تھا کہ محسن کا ایک معنی ہے جو نکاح شدہ ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت، لیکن محسن کے 3 معنی قرآن کے اندر آتے ہیں، ایک ہے جو مسلمان ہیں، ایک ہے جو پاک دامن ہے، اور ایک مطلب ہے جو نکاح شدہ ہے، مرد ہے یا عورت، محسن ہے یا محسنہ ہے، تو محسن اور محسنہ اس کو بھی بولتے ہیں جو خود عفیفہ ہو، پاک دامن عورت ہو، اس کو محسنہ بھی بولتے ہیں، جو نکاح میں آئی ہے اس کو محسنہ بولتے ہیں، اور جو اسلام لے آئی اس کو بھی محسنہ بولتے ہیں، تو یہ مختلف معنی ہیں، مگر ان کے اندر ایک قدر مشترک موجود ہے، ایک بنیادی معنی موجود ہے جو سب کو آپس میں جوڑتا ہے، وہ ہے حفاظت کا، اسلام بھی حفاظت کرتا ہے، نکاح بھی حفاظت کرتا ہے، عفت کا سبب بنتا ہے، اور اسی طرح سے جو انسان کی عفت اور اس کی تحفظ ہے اپنی ذات، وہ بھی اس کی حفاظت کا ضامن ہے، اس کی حیا کا حفاظت کا ضامن ہے، لیکن مشترک وہ لفظ ہوتا ہے جس میں کوئی قدر مشترک بھی نہیں ہے اور وہ مختلف معانی پر دلالت کر رہا ہے، جیسے کہ عین ہے، اب چشمہ ہے یا آنکھ ہے یا جاسوس ہے یا وہ، تو اس میں کوئی بظاہر قدر مشترک نہیں ہے کہ ہم سب کو جسے نتھی کر سکیں، تو اس کو عام طور پر مشترک کی مثال میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ پھر اس کو آپ اس انداز میں لے لیں کہ نکاح بھی لے لیں اس سے معنی اور جماع بھی اس سے مراد لے لیجئے، لیکن پھر خود ہی کہتے ہیں کہ اس میں تکلف
ہے یہ مصیبت ہی، تو ایک نکاح بھی لے رہے ہیں اور جماع بھی لے رہے ہیں، تو کس طرح سے ہوگا؟ پھر کہیں گے کہ نکاح کا جہاں پر ذکر ہے وہ صرف مشرکین کے لیے حد تک ہے، وہ جماع جو ہے مشرکین کے لیے ہے، جیسے کہتا ہے نا کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک. تو یہاں پر جو نکاح ہے نا جو مشرک کے لیے بولا گیا ہے، اسے جماع مراد دے لیں. اور وحرم ذلک علی المؤمنین، جب مومن کی بات آئے گی تو وہاں پر نکاح سے مراد جو ہے وہ نکاح لے لیں. لیکن ان سب مصیبتوں سے جان چھڑانے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ تکلفات کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم آ جائیں اس آخری بات پر جو انشاءاللہ راجح ترین ہے باذن اللہ تعالیٰ، والعلم عند اللہ تعالیٰ، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے راجح ترین بات ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بات بڑی آسان ہے، بات صرف اتنی سی ہے. اللہ فرماتے ہیں الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، کہ زانی نکاح نہیں کرتا زانی سے، زانیہ عورت سے یا مشرکہ عورت سے. اب دیکھیے، اگر ایک شخص فرض کریں کہ عفیف ہے، مسلمان ہے اور پاک دامن ہے، وہ جب کسی زانیہ سے یا مشرکہ سے نکاح کرنے لگا ہے تو دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اس نکاح کو وہ جائز سمجھتا ہے یا ناجائز سمجھتا ہے. اگر تو وہ اس نکاح کو جائز سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں جی یہ حلال ہے، مشرکہ سے بھی حلال ہے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ یہ سمجھتا ہے تو وہ خود ہی مشرک بن گیا، وہ اس نکاح کرنے کے ساتھ ہی مشرک بن گیا. اسی طرح سے زانیہ کا بھی جو ہے وہ معاملہ ہے. اور اگر وہ اس کو ناجائز سمجھتا ہے لیکن ناجائز سمجھتے ہوئے پھر بھی زانیہ سے نکاح کرتا ہے تو مطلب کیا ہے کہ وہ خود ہی زانی بن گیا. تو اس لیے اس پر یہ اطلاق ہو جاتا ہے الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ. اور یہی معاملہ پھر ادھر ہے والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک. اور اس سے بھی آسان تعبیر ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں جو سب سے آسان ترین بات ہے اور جس سے آیت الحمدللہ بالکل حل ہو جاتی ہے بغیر کسی تکلف کے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے شریعت میں الفاظ جو آتے ہیں ان کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک ان کا ہوتا ہے عام عرفی یا لغوی پہلو، ایک ہوتا ہے شرعی پہلو، ایک ان کا شرعی پہلو ہے. دیکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا حدیث مبارکہ، فرمایا ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل ثلاثا. 3 بار فرمایا کہ جو عورت اپنے ولی کے بغیر نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح کرتی ہے، نکاح کا اثبات کیا یا نہیں کیا؟ نکاح کرتی ہے بغیر ولی کے، لیکن فرمایا اس کا نکاح باطل ہے. تو نکاح ہوا؟ نہیں ہوا، نکاح باطل ہے، اس کے نکاح کا وجود نہیں ہے، اس کا نکاح صحیح نہیں ہے، باطل ہے. لیکن نکاح تو کیا نا اس نے، صورت تو ہے نا نکاح کی، ظاہری صورت نکاح کی ہے لیکن شرعی حقیقت نکاح کی نہیں ہے. تو شریعت کیا دیکھتی ہے؟ ظاہری صورت کہ حقیقی شرعی حقیقت، شرعی حیثیت دیکھتی ہے. نماز، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز جو ہے وہ لا تحروا بصلاتکم طلوع الشمس ولا غروبها، کہ تم نے طلوع الشمس اور غروب شمس کے وقت جو ہے نماز نہیں پڑھنی، کہ تم اس خاص ان اوقات میں نماز پڑھو. لیکن کوئی شخص جان بوجھ کر جو ہے وہ انہی اوقات میں نماز پڑھتا ہے. سورج غروب ہو رہا ہے اس نے جا کر نماز کھڑی کر دی، جانتا ہے کہ یہ محرم ہے، اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا. نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ اس نے نماز پڑھی ہے، نماز ہوئی. نماز کا وجود ظاہری تو ہے لیکن شرعی ہے، شرعی وجود نہیں ہے. ظاہری وجود ہے، صوری ہے، صورت میں وہ نماز ہے لیکن اس کا شرعی وجود نہیں ہے، وہ باطل ہے. اور تو شریعت میں جو بات ہوتی ہے وہ حق اور باطل کی بحث ہوتی ہے. شریعت میں صرف عمل کی بنیاد نہیں کہ عمل کر لیا تو ظاہراً نظر آ گیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ظاہر میں عمل نظر آ گیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی شرعی حقیقت دیکھی جائے گی. اگر وہ شریعت کی حکم کے مطابق ہے تو وہ تسلیم شدہ ہے، ورنہ اس کا وجود کالعدم، اس کا وجود کالعدم ہے، اس کا وجود نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، جی اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. ہاں جی ہے کہ نہیں؟ سوال ہے. لوگوں نے الہ بنائے کہ نہیں اللہ کے سوا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون،
الہ بناتے ہیں اللہ کے سوا دوسرے. تو پھر لا الہ کا مطلب کیا ہوا کہ لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. اللہ خود کہتا ہے کہ الہ ہیں ان کے، ان کو الہ مانتے ہیں. اللہ ان کو الہ کہتا ہے، ان کے الہ تو ہیں نا. تو اللہ کہتا ہے کوئی الہ نہیں. تو کیا مطلب ہے پھر اس کا لا الہ؟ یہاں کس الہ کی نفی ہو رہی؟ معبود برحق کوئی نہیں ہے. باطل تو سارے ہیں جو اپنے آپ کو الہ کہتے ہیں، لیکن حق میں وہ الہ نہ ہونے کے لائق ہیں، نہ وہ الہ ہیں. تو شریعت میں کیا بحث ہوتی ہے؟ وجود حق کی. شریعت میں حق اور باطل کی بات ہے. ظاہری وجود کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، نماز نہیں ہے. جتنی مرضی خوبصورت ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا نماز کی ظاہری صورت کی حیثیت وہ نماز ہی نہیں ہے. لا صلاۃ. کوئی کہے نہیں جی میں نے تو 1 گھنٹہ لگا کر 4 رکعت پڑھی ہیں. آپ کہتے ہیں لا صلاۃ، نماز ہی نہیں ہے. وضو کیا ہے، کھڑا ہوا ہے، 4 رکعت پڑھی تو نماز اور کیا ہوتی ہے؟ ہم کہیں گے یہ نماز صرف ظاہری صورت میں نماز ہے، شرعی نماز نہیں ہے. اس کا وجود شرعی نہیں ہے. تو یہی بات بس یہاں پر ہے، آسان سی بات ہے کہ الزانی لا ينکح، نکاح تو کرتا ہے، نکاح تو کرتا ہے، الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک. نکاح تو ان کا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول نے اس کو فرمایا تھا، ابو مرثد کو فرمایا تھا کہ نکاح نہیں کرنا ہے. نکاح تو ہوتا نا، وہ ظاہراً دیکھنے میں ایک عقد ہوتا، صورت اس کی عقد کی تھی، لیکن اس کی حقیقت شرعی کچھ نہیں. وہ کالعدم ہے، وہ باطل ہے، وہ نکاح صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے زانی مرد یا زانی عورت سے، کسی پاک دامن عورت کا اور مشرک مرد سے نکاح کرنا باطل ہے، صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جس طرح سے زانی مرد کا زانیہ یا مشرک عورت سے نکاح کرنا باطل ہے، اس کا نکاح صحیح نہیں ہے. یہ بات واضح ہوگی بحمد اللہ تعالیٰ. اب آیت میں کوئی مخال میں اشکال بھی نہیں ہے، آیت بھی واضح ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہاں پر 2 معنی مراد لینے ہی ہیں نکاح کے، تو لغوی اور شرعی معنی لے لیں، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین. تو مومن پر جو حرام ہے وہ شرعی پہلو سے حرام ہے، اور شرعی پہلو سے اس پر بھی حرام تھا، مگر اس نے ظاہری صورت وجود میں لے آیا، لیکن شرعی طور پر وہ باطل ہی رہے گا. جو حرام ہے شرعاً، اس کے لیے کیسے حلال ہو جائے گا؟ اس کے لیے بھی حرام ہے. تو جو شرعاً حرام ہے وہ اس کا وجود کالعدم ہے، تو بات ختم ہوگی. تو بس یہ چیز ہے. الحمدللہ اس آیت کو ہم نے فقہی اعتبار سے کافی اختصار لیکن پھر بھی جامع انداز میں دیکھ لیا. تو یہ چند چیزیں ہیں. اور قرآن چونکہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے جو عقل کے ساتھ ساتھ دلوں کو بھی جھنجھوڑتا ہے، دلوں کو جھنجھوڑتا ہے، صرف عقل کو خطاب نہیں کرتا. تو لازم ہے کہ ہم صرف چند منٹ میں یہ بھی دیکھ لیں کہ اس آیت مبارکہ میں ہمارے دلوں کے لیے کیا چیز ہے جو اللہ نے یہاں بیان فرمائی ہے. کہ یہاں پر فرمایا کہ زانی مرد اور زانیہ عورت یا مشرک مرد یا مشرکہ عورت اگر مسلمان ہے اور اس سے زنا ہو گیا، مرد ہے یا عورت، زنا ہو گیا، مسلمان توبہ کر لی، اس سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ نکاح اس سے ہو سکتا ہے، کیونکہ اب وہ زانی نہیں رہا. اس کو علی الاطلاق زانی یا زانیہ کہنا جائز نہیں ہے. اس پر اگر حد لگ گئی یا اس نے توبہ کر لی تو وہ اس گناہ سے پاک ہو گیا، اس سے وہ وصف زنا کا دور ہو گیا. اب اس کو زانی یا زانیہ نہیں کہا جائے گا اس طرح سے علی الاطلاق. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس سے نکاح کرنا جائز ہے. بلکہ اگر توبہ سچی ہے تو آپ نے کل واقعات سن لیے تھے کہ جن پر حد لگی، اللہ کے رسول نے کس طرح سے ان کی توبہ کو فرمایا، کتنی عظیم توبہ اللہ کے ہاں ان کی مقبول ہے. اسی طرح سے دنیا میں فرمایا کہ الا الذین تابوا واصلحوا، یا کس طرح سے آیت مبارکہ ہے سورہ فرقان میں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. اللہ ان کے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دیتا ہے. سبحان اللہ، یہ اس کی رحمت ہے. تو تنہائی میں کسی سے گناہ ہو جائے اور اللہ نے پردہ ڈالا ہو اس کے گناہ پر، تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بار بار واپس بھیجتے صحابہ کو، صحابیات کو کہ اب توبہ کر لو، توبہ کر لو. تو توبہ کر لے انسان، لیکن توبہ سچی ہو اور توبۃ النصوح ہو. توبۃ النصوح کی علامت یہ ہے کہ انسان پھر صرف زنا سے نہیں بچتا، بلکہ زنا کے جو مقدمات ہیں جو زنا کی طرف لے کر جاتے ہیں ان سے بھی بچتا ہے. ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا.
قرآن کہتا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ شرک اور قتل نفس کے بعد جو بڑا گناہ ہے وہ زنا ہے۔ فرمایا کہ اہل ایمان کے اللہ نے صفت بیان فرمایا کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، کہ فوراً شرک اور قتل نفس کے بعد زنا کا ذکر فرمایا۔ اور اسی طرح سے فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا ہے فقر کے خوف سے، اور فوراً بعد فرمایا کہ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، کیونکہ اولاد کو قتل کرنے کا بہت گہرا تعلق زنا کے ساتھ ہے۔ یہ زنا انسان کی، مسلمان کی نسل کی حفاظت کرتا ہے، زنا سے بچنا، اور اس زنا اس کی نسل کو تباہ کرتا ہے۔ اسلام نے وہ تصور دیا ہے کہ جو صرف جان مال تک محدود نہیں ہے بلکہ وہ نسل کی تحفظ بھی دیتا ہے اسلام، اللہ کی رحمت سے۔ اس لیے نکاح ہے، تو جن معاشروں میں نکاح نہیں ہے وہاں پر نسل کا تحفظ نہیں رہتا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں اور ایسے خواتین و حضرات ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو نہیں پہچانتے کہ وہ کون ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ جو ہے وہ ڈی این اے کے ساتھ اور مختلف طریقوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنا میچ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اس کا کزن ہوں، میرا فلاں لینیج ہے، اس سے ملتا ہے میرا شجرہ، یا وہ میرا باپ ہو سکتا ہے، وہ میرا قبیلہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کو یہ معلوم نہیں ہے جانوروں کی مانند، کیونکہ وہاں پر نکاح کا جو تصور ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو نکاح سے انسان کی جو نسل ہے اس کا تحفظ ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے یہ نکاح۔ اور زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان کی جو صفت ہے اس وقت، جس وقت وہ زنا کر رہا ہوتا ہے، اس وقت اس پر سے ایمان کا، لفظ ایمان کا اطلاق نہیں کیا جاتا ہے۔ مومن کا ایمان تو اس میں ہوتا ہے جو اصل ایمان ہے، تصدیق، اصل جو ایمان اس قلب کے اندر ہے، لیکن اس کو مومن، کمال ایمان اس میں نہیں ہے، اس کو مومن نہیں کہا جاتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا ہے، یعنی ایمان کی حالت میں جو ایمان اس کو زنا سے روکنے والا تھا وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے، تو وہ مومن نہیں ہوتا جب وہ زنا کرتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑی یعنی ایک مصیبت ہے اور بلا ہے جو اللہ رب العزت جو ہے اس سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمارے معاشروں کو اللہ محفوظ فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم برزخ میں برزخی حالت دکھائی گئی عذاب کی، یہ زانی مرد اور زانی عورتوں کی۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ تنور، کہ ہم گئے ایک ایسے گڑھے پر جو تنور کی مانند تھا، اور اس میں جو ہے وہ آگ دہک رہی تھی، تو فَإِذَا فِيهِ لَغَةٌ وَأَصْوَاتٌ، تو اس میں جو ہے بہت شور غوغا اور آوازیں، ملی جلی آوازیں جو پہچاننے میں نہیں آ رہی تھیں، چیخ و پکار کی آوازیں تھیں۔ فَاطَّلَعْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، تو ہم نے جب اس میں جھانکا اور دیکھا تو اس میں برہنہ مرد و عورت تھے۔ وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِّنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَغْضُوا، فرمایا کہ وہ ان کے نیچے آگ دہک رہی تھی، اور وہ نیچے سے وہ کھلا تھا، تنور نیچے سے کھلا تھا، اور اوپر سے اس کا منہ جو تھا وہ تنگ تھا۔ تو جب وہ آگ نیچے سے دہکتی تو وہ چیخو چنگھاڑ کرتے ہوئے جو ہے اوپر کی طرف اس طرح سے اٹھتے، اور وہ نظر آتا ہے کہ وہ برہنہ تھے مرد و عورت۔ تو پھر بعد میں اللہ کے رسول کو یہ بتایا گیا کہ یہ الزوانی والزنات، یہ زانیہ عورتیں ہیں اور جو ہے وہ زانی مرد ہیں، والعیاذ باللہ من ذالک۔ تو یہ زنا ایک بہت ہی نجس چیز ہے، انسان کی عقل کو متاثر کرنے والی، اس کی ایمان کو تباہ کرنے والی، اور کفار نے جس اسلامی معاشرے کو تباہ کرنا ہوتا ہے وہاں پر زنا کو فروغ دیتے ہیں، اور پھر ان کے پاس وسائل ہیں، میڈیا ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں جو آپ کے سامنے موجود ہیں اس وقت، کہ ہر بچے بوڑھے کے ہاتھ میں جو موبائل ہے اور جو ڈیوائسز ہیں اس قسم کی، تو اس میں اس کو یہ پوری آزادی مل جاتی ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے چھپ کر جو ہے وہ صرف چند سیکنڈ کے اندر اللہ کی معصیت کی جو دنیا ہے اس تک پہنچ سکتا ہے، والعیاذ باللہ من ذالک، اور اپنی نگاہوں کو گندا کر سکتا ہے، اپنے جسم کو آلودہ کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک وبال ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے، اپنی حفاظت کرنا۔ اور زنا سے حفاظت اسی کی ہو سکتی ہے کہ جو زنا تک لے جانے والے ذرائع سے اپنی مکمل حفاظت کرتا ہے۔
اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنے کانوں کی حفاظت کرتا ہے، اور اسی طرح سے اپنی سوچوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور جو شخص اپنی نگاہ کی، اپنے کان کی، اپنی سوچوں کی حفاظت نہیں کرتا، سوچ میں بھی زنا ہے، آنکھ بھی راستہ ہے، کان بھی راستہ ہے، یہ راستے ہیں۔ ان راستوں کے بعد پھر انسان کا قلب ہے، دل ہے جو اس سے متاثر ہوتا ہے، اور سوچ ہے انسان کی۔ جب ان چیزوں میں زنا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو ملامت نہ کرے اگر وہ زنا میں واقع ہو جائے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اس قسم کی جو مشتبہات ہیں یا ان کے قریب پھٹکتا ہے، اللہ کی جو حرام کردہ چیزیں ہیں وہ تو حرام ہے نا، اور کچھ ایسے ہیں جو کوئی مشتبہ چیزیں ہیں ان کے بھی قریب جاتا ہے تو قریب ہے کہ وہ حرام میں واقع ہو جائے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے ہر حالت میں، اور کسی بھی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو اجلال ہے، اللہ کی جو نظر ہے اس کے اوپر، جو اس کا ایمان ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ مجھے سن رہا ہے، اس سے وہ غافل نہیں ہوتا۔ یوسف علیہ السلام کی صورتحال آپ کے سامنے ہے اور ان کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے کہ قیامت کے روز اللہ نے اس شخص کو اپنے عرش کا یا اپنا سایہ نصیب فرمانا ہے کہ جس کو کوئی صاحب عزت، صاحب شرف اور مال والی عورت بلائے اور وہ زنا کی طرف دعوت دے، اور وہ جواب میں کہہ دے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کا خوف اس سے انسان کو روکنے والا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو ایسا ہی ایمان، تقوی اور پاکیزگی عطا فرما دے۔ لیکن ہم میں سے کوئی بھی اس وقت تک یہ تقوی حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال نہ ہو جائے۔ ہم میں سے کوئی بھی کسی قابل نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اللہ فرماتے ہیں کہ لولا ان رأى برہان ربی وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لولا ان رأى برہان ربی۔ یوسف علیہ السلام اگر اللہ کی برہان نہ دیکھ لیتے، اللہ کی دلیل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ رحمت اس وقت ان کے شامل حال نہ ہوتی برہان کی صورت میں، تو فرمایا کہ وہ بھی اس کا ارادہ کر چکے ہوتے، وہ بھی اس میں قریب تھا کہ واقع ہو جاتے۔ لیکن اس سے پہلے وہ اللہ کے مخلص بندے تھے، نیک بندے تھے، اپنے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف کو، خالص اللہ کی محبت کو پیدا کرنے والے تھے۔ فرمایا كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ ہم نے ان سے اس سوء اور فحشاء کو دور کر دیا، اللہ کے مخلص بندوں میں سے تھے۔ تو اخلاص، جس انسان کے دل میں، قلب میں اخلاص ہے، اخلاص قلب اور اخلاص عمل ہے، تو قریب ہے، انشاءاللہ توقع ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید کر سکتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے کہ جب ایسا کوئی موقع، کوئی فتنہ، کوئی آزمائش آئے گی کہ جہاں پر ایک طرف فحاشی اور معصیت کے دروازے کھلے ہیں اور اس کو ارتکاب کرنے کی پورے مواقع میسر ہیں، تو اللہ اپنی رحمت سے اس کو محفوظ کر دے گا۔ اور جو عام حالات میں اللہ کا خوف نہیں رکھتا ہے، اپنے آپ کو نہیں بچاتا ہے، تو پھر اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اخلاص العمل والتقوی والقلب اور یہ تمام جو باطنی معنوی صفات ہیں یہ عطا فرمائے۔ وباللہ تعالیٰ توفیق، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ وسلم۔